صرف اس لیے کوئی شک ہے جو الزام لگاتے پھر رہے ہیں، اور اس الزام کو بھوکے ماننے والے دیوبندی ہیں، بھوکے مان رہے ہیں۔ جب قرآن کریم پڑھے تو سورہ نور 70 آیتیں اللہ نے بی بی صاحب کی شان میں نازل فرمائی، پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا۔ کیوں یقین کریں گے؟ قرآن ہدایت نہیں دیتا، حضور کی دعوت کو صحیح پکڑ لیتے تو حضور سے فیض ملتا۔ اب حضور علیہ السلام فرمائیں کہ اپنے صفوں کو سیدھا کرو، انی اراکم من وراء خلفی، میں پیچھے بھی اپنے ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، مگر ان کو یقین نہیں آتا۔ یہ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے مصطفیٰ نہیں دیکھتے اور یہاں سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ابو داؤد کو کتاب الصلاۃ کو یہ پڑھاتے ہیں، درس نظامی میں، درس نظامی ہے یہ، اور سیاست کی کتابیں ہیں۔ امام اعظم امام احمد بن حنبل کی کتابیں بھی پڑھاتے ہیں، مگر آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ان کی لائبریری میں کتاب رکھی ہے، وہ لے آؤ، میں نکل حدیث کو لے کر آنی چاہیے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام میں حدیث کے لوگ کو مانتے ہیں، مگر جب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم کعبہ کریم کا طواف کر رہے تھے تو امام اوزاعی کو پکڑ لیا امام اعظم نے، آپ افراد کیوں کرتے ہو؟ تو وہ امام کو بڑی بڑی حدیث سنا رہا، امام اعظم فرمائے ساری حدیث میں جیل رکھ، ابن مسعود کی حدیث بتاؤ۔ ان کے پاس کوئی نہیں تھی، ابن مسعود تو سب سے بڑے حدیث والے صحابی، بولا یہ فائل ابن مسعود سے افضل ہے، صحیح سکہ ہے، یا ابن مسعود پر افضل ہے؟ جب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رفع مصطفیٰ نے نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اب ان کی زبان پر اتنے بڑے امام ہیں اور حرم شریف کے اندر بحث ہو رہی ہے۔ میں بھی کہا کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر گزاری اور 18 سال میں سب سے پہلے مسلمان بچوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، اور بچوں میں مولا علی کرم اللہ ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانا سیدہ خواجہ عمر بن خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بعد میں ایمان لاتے رہے۔ تو مقصد یہ ہے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر سے لے کر بعد سارے میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ رہے، تو صدیق اکبر کا فضل ثابت کرو۔ عمر خان نے زندگی گزاری حضور کے ساتھ، عثمان غنی نے گزاری، مولا علی نے گزاری، ثابت کرو۔ حسن کریمین جہاں سے شریعت نکلتی ہے، اسلام آتا ہے، ان کے گھر سے ثابت کرو۔ مرتے مر جائیں گے، 3 سال پہلے میری انتباہ ہوئی ہے، جب ان کو یہ سوال میں نے کیا، آج تک بندہ غائب ہے، نہیں آ رہا بولی۔ میرے دوستوں نے ہر ہاتھ مار کر میرا سر کھاتا تھا، مگر ثابت نہیں کر پائے، آج تک نہیں کر پائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کو میں وفات فرمائی ہے، 2.5 سال آپ کی خلافت ہے، حضور کے بعد 2.5 سال رہے۔ تو بتائیں ابوبکر صدیق نے فرض کیوں نہیں کیا؟ تو بتانا یہ ہے کہ سیدنا بتانا یہ چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا لی، حضور نے قدم پھیری، نظر پھیرائی، اسے کہا ادھر آؤ، پیچھے سے صحابی کو بلا لیا، ادھر آؤ، فرمایا سل فإنک لم تصل، جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، حضرت سرکار آپ کے پیچھے نماز پڑھی، فرمایا جا، وہ بیچارہ دوبارہ گیا، حضور کیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، پھر حضور سے کہا یا رسول اللہ نے نماز پڑھ لی ہے،
آپ نے فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھی مگر میں خدا کی رب جلیل جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. ارے حضور نے قسم کھائی ہے. تمہیں حضور کے قسم کی بشارت نہیں آیا نہیں ہے؟ للو بجو قسم کھاتا ہے تو مان جاتے ہو. مصطفیٰ نے قسم کھائی ہے تو میں خدا جلیل کی قسم کھاتا ہوں, اس کے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں, میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. یہ بھی کہتا نبی نہیں جانتا. میں کبھی انشاءاللہ آپ کو علم غیب بتاؤں گا حضور کا. اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے, کسی نبی کو نہیں ملا جو علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. بڑے اشعار علماء اشعار مشکات کو بہت دیتے ہیں 300 سال پرانے گزر گئے. ابھی 900 اپنا دیر ہوتی تھا, میرا نہیں تھا. پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ بات کی پیداوار ہے. اشعار علماء اشعار مشکات کو پڑھے, اس کے بعد کوئی محقق نہیں ہے, ختم. سبھی لکھتے ہیں محقق کے آدم عبدالحق محقق دہلوی. فارسی میں ہے اشعار علماء اشعار مشکات. تو میرے دوستو, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ خصوصاً سیدنا غوث العالم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت بڑا مقام رکھتے تھے. اس لیے یہ فضیلت رکھتے ہوئے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے, شاید انہی کا مقام بیان کرتے کیوں. حضور فرماتے ہیں بڑا مجمع صحابہ کا جبریل آئے, میرا بازو پکڑا. مجھے جبریل نے جنت کا وہ دروازہ دکھایا. فرمایا حضور آپ کی ساری امت ایک دروازے سے گزرے گی. تو صدیق اکبر نے سوال کیا, یا رسول اللہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا جنت دیکھ لیتا. صحابہ کا نظریہ دیکھیں, اعتراض نہیں کرتے جسے آپ بول نہیں کرتے. ہم حضور کاش اگر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت دیکھ لیتا. فرمایا صدیق آپ کی بات اور ہے, آپ سب سے پہلے جنت میں آپ بھی داخل ہوگے. شاید میری امت بعد میں ہوگی. فرمایا صحابیوں نمازی نماز کی جنت کے دروازے داخل ہوگا, بلاوا ہوگا. صدقہ دینے والے صدقے کے دروازے داخل ہوگا, حج کرنے والے حج کے دروازے داخل ہوگا. ہر ایک کی نیکیاں ہوں گی. صدیق اکبر حضور ہر دروازے سے آپ دروازے ہیں, آخر دروازے سے دلال آئے گا. فرمایا کوئی ایسا بھی مرد, کوئی ایسا بھی نیک مرد ہے جو سبھی دروازوں سے آواز آ جائے گا. صدیق آپ امت کو آپ ہی ہے جو سبھی دروازے آپ کو بلاؤ. صدیق ادھر سے آؤ, صدیق ادھر سے آؤ. دوستو پھر اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جنت کا آفر ہوگا, میں چلا جاؤں گا مگر نہیں جاؤں گا. فرمایا جاؤں گا اور جو دنیا میں مجھ سے پیار کرنے والے ہیں ان کو ہی میرے ساتھ چلا دو. ہم تو بڑے خوشقسمت ہیں کہ صدیق اکبر سے پیار کرنے والے ہیں, عمر سائی سے پیار کرنے والے ہیں, مولا علی سے پیار کرتے ہیں, عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لا یجتمع هؤلاء الاربعة الا فی قلب المؤمن. ارے مومن کے دل کے بغیر ان چاروں کی محبت اکٹھے نہیں ہوگی. یہ مومن کا دل ہے, جگر ہے, یہ چاروں محبت کو لے کے چلے گا. والذی جاء بالصدق, وہ جو حق لے کر آئے مولا فرما حضور ہے, اور صدق بھی جو اس کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر ہے. اور فرمایا اولئک هم المتقون, وہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. بڑے پرہیزگار. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے جنت کو پھر صدیق اکبر کی